بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام امت مسلمہ کو رمضان مبارک ہو۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو میسر فرمایا، اور مستقبل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو ماہ رمضان میسر فرمائے۔ حضرات، اس ماہ رمضان میں ہم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہاماری سے، اس وبائی مرض سے روئے زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کی حفاظت فرمائے، تمام انسانوں کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سلامتی کی لہر عطا فرمائے، ہر طرف امن و امان کا گوہارا ہو۔ حضرات، رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہے، تمام مہینوں سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس ماہ میں نیکیاں بڑھا دیا کرتا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے میں کئی نیکیاں اللہ تبارک و تعالی 70 نیکیاں ایک کے بدلے 70 عطا فرماتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے رہائی کا ہے۔ روزہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ میں ایک مبارک رات رکھی ہے، شب قدر کے نام سے ہم آپ جانتے ہیں۔ اس رات کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے خزانے کھول دیا کرتا ہے اس رات میں۔ وہ انسان بہت ہی بد نصیب ہے جو اس رات کو پا کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی استغفار نہ کر سکے۔ تمامی امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آئندہ سال پتہ نہیں زندگی رہے یا نہ رہے، اس لیے جو ہمارے سامنے جو یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو میسر فرمایا ہے، پوری طریقے سے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا دیں، اور اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کے صدقے میں ہمارے آبا و اجداد کے درجات کو بلند فرمائے، اور تمام جملہ مومنین مومنات کی اللہ تبارک و تعالی مغفرت فرمائے،
اور ہم سب کو اللہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اس ماہ میں ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو کہ مالک نصاب ہوتے ہوئے اپنی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے ہیں۔ زکوٰۃ اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں 32 جگہ ارشاد فرمایا۔ جہاں واقیم الصلاۃ ہے وہاں وقت الزکوٰۃ بھی ہے۔ 32 بار قرآن میں آیا ہے زکوٰۃ کے متعلق۔ لیکن پھر بھی بہت سے بھائی ہمارے ایسے ہیں جو مالک نصاب ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تک مالک نصاب نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کی، اس کے دیگر یہ جو اعمال ہیں، اس کی عبادتیں ہیں، مثلا روزہ ہے، نماز ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، اس وقت تک زمین اور آسمان کے بیچ معلق رہتے ہیں جب تک وہ مالک نصاب اپنے مال کی زکوٰۃ نہ ادا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کا قانون اس لیے بنایا کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے بندے کے دل میں ہماری محبت ہے یا مال کی محبت ہے، دولت کی محبت ہے۔ اب یہ بندہ فیصلہ کرے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے یا اپنے مال و دولت سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو اس کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد جب امت مسلمہ نے متحد ہو کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت فرمائی اور ان کو اپنا اول خلیفہ تسلیم کیا، اس وقت مسلمانوں میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ دیکھیے صاحب، ہم نماز تو پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، نفلیں پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، مگر زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ گویا کہ اس گروہ نے زکوٰۃ سے انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ انتہائی سنجیدہ مزاج کے مالک تھے، لیکن جیسے ہی انہوں نے سنا کہ یہ گروہ نے زکوٰۃ سے انکار کیا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں ایک رسی کی زکوٰۃ وصول کر لوں گا۔ اب آپ نے دیکھا، وہ صدیق اکبر جو کہ انتہائی سادہ طبیعت کے مالک تھے، لیکن اسلام کے رکن میں اگر کسی نے دخل اندازی کیا، انٹرفیئر کیا، تو فوراً صدیق اکبر کو جوش آ گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے زکوٰۃ سے انکار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے قانون، وہ قانون جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب اپنے رسول کے ذریعے امت پر نافذ فرمایا، اگر اس میں کسی نے ایک رکن کا بھی انکار کیا تو صدیق کی تلوار اٹھے گی۔
اب اس موقع پر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شجاعت اور بہادری کے علمبردار، آپ کے سائے سے لوگ ڈرتے تھے. صلیبی دنیا میں آپ کے نام سے لوگ ڈرتے تھے. شیطان آپ کے قریب نہیں آتا تھا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ گروہ زکوٰۃ سے انکار کر رہا ہے تو اس موقع پر وہ بھی سکتے کے عالم میں آ گئے کہ بھائی یہ کیسے ہوگا، ہم آپس میں تلوار کیسے چلائیں گے. انہوں نے کہا اے صدیق اکبر، کیسے تلوار چلائیں گے، ان پہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں. آپ نے فرمایا کہ عمر آپ ایسی بات کہہ رہے ہو، آپ تو شجاعت کے علم بردار ہو. جو اللہ تبارک و تعالی کے بنائے ہوئے قوانین کی مخالفت کرے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان کہاں رہے گا. تو میری جو تلوار اٹھے گی منافق پہ اٹھے گی، مومن پہ نہیں اٹھے گی. دیکھا آپ نے زکوٰۃ کا اس طریقے سے اہتمام فرمایا حضرت صدیق اکبر نے. اور آج مسلمانوں میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے لوگوں کی جو کہ مالک نصاب ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ کو ادا نہیں کرتے. ہماری مائیں بہنیں بھی اس بات کو سن لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم سے ان کو اس لائق بنایا ہے کہ وہ قسم قسم کے زیورات سے اپنے آپ کو آراستہ کرتی ہیں. لیکن وہیں میرے سرکار نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ جس نے اپنے زیور کی زکوٰۃ نہ ادا کی، میدان حشر میں وہی زیور سانپ اور بچھو کی شکل میں اس کو پہنایا جائے گا. اس لیے ہم اپنی ماؤں بہنوں سے بھی بڑے ادب کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے، آپ زیورات سے آراستہ کرتے ہیں اپنے آپ کو، تو اس کی زکوٰۃ ضرور ادا کریں. اور روزے کی تو بے شمار فضیلتیں ہیں. تقویٰ اور پرہیزگاری، روزے سے تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. یہ جسم کی زکوٰۃ بھی ہے اور بہت ہی صبر کا مہینہ ہے. ایک روزے دار کو بہت ہی صبر کے ساتھ میں رہنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر کوئی اس کو دو بات کہہ دے، اس سے لڑنے کے لیے آ جائے، تو وہ کہے بھائی میں روزے سے ہوں، آپ چلے جائیے. اس طریقے سے صبر کرنا چاہیے، ورنہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ میں صلح رحمی کرنی چاہیے. اس کا نام روزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ سال ہم سب کو رمضان المبارک میسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے میں تمام عالم میں اللہ اپنی رحمت و انوار کی بارش عطا فرمائے. اس مہاماری سے اللہ اپنے تمام مخلوق کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.